بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس في المطعم. بشير: السلام عليكم. عبد المنعم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشير: أنا جوعان، هيا بنا إلى المطعم. أنا جوعان، مجھے بھوک لگی ہے. هيا بنا إلى المطعم، چلو چلتے ہیں ہوٹل. عبد المنعم: وأنا كذلك، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہے. هيا بنا مانا چلو ساتھ چلتے ہیں. بشیر: ماذا تأکل، کیا کھاتے ہو؟ آکل خبزا و بیضا، روٹی اور انڈا کھاتا ہوں. انا اريد جبنا و خبزا، میں پنیر اور روٹی چاہتا ہوں. هل انت عطشان، کیا آپ کو پیاس بھی لگی ہے؟ نعم سأشرب عصيرا باردا، میں ٹھنڈا جوس پیوں گا. انا اريد شایا حارا، میں ٹھنڈا چائے چاہتا ہوں. عفوا گرم چائے چاہتا ہوں. وقارورۃ ماء بارد، اور ٹھنڈے پانی کی بوتل. هيا بنا سریعا، چلو چلتے ہیں جلدی سے. هذا صوت الجرس، یہ گھنٹی کی آواز ہے. هيا بنا قبل ان يدخل المدرس الفصل، چلو جلدی چلتے ہیں قبل اس کے کہ استاد کلاس میں داخل ہو جائے. تدریبات. التدریب الاول: اقرأ كما في المثال. البرتقال تفضل ام التفاح؟ ٹھیک ہے. البرتقال تفضل ام التفاح؟ الدجاج تفضل ام السمک؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لکھا ہے العصیر الحلوہ، فتقول العصیر تفضل ام الحلوہ؟ ٹھیک ہے. اس طرح سے سب کو پر کرنا ہے. املأ کل فراغا بالکلمۃ المناسبہ، یہ آپ نے سب تدریبات خود سے حل کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. تأمل ما یلی. آکل الوجبات الثلاثہ فی مطعم الجامعہ، میں 3 ٹائم کی روٹی کھاتا ہوں، 3 ٹائم کا کھانا اس کو کھاتا ہوں مدرسے کے مطعم میں. مطعم سے مراد جس جگہ کھانا بنتا ہو. آکل فی اليوم 3 وجبات، میں ایک دن میں 3 وقت کھانا کھاتا ہوں. الفطور ناشتہ، والغداء دوپہر کا کھانا، والعشاء شام کا کھانا. آکل الفاکہۃ فی العشاء، میں میوے عشاء میں کھاتا ہوں، عشاء کے کھانے میں. اتعشى بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد میں رات کا کھانا کھاتا ہوں. افضل الشاء حارا والعصیر باردا، چائے گرم اور پانی جوس ٹھنڈا کو ترجیح دیتا ہوں. اشرب العصیر مثلجا، برف والا جوس پیتا ہوں کہ جس میں برف ہو. وضعت الطبق علی المائدۃ عفوا، میں نے طبق کو یعنی برتن کو، بڑا برتن جس میں کھانے کی چیزیں ہوں، اس کو میں نے دسترخوان پر رکھا. فی الشعبۃ مقصف صغیر، مقصف صغیر، شعبے میں ایک چھوٹی سی کنٹین ہے. نشرب الشائی فی المساء، شام کے وقت میں چائے پیتے ہیں. انا احب الخبز مع العسل، میں روٹی کو شہد کے ساتھ پسند کرتا ہوں. الطعام فی مطعم الجامعۃ شہی ولذیذ، مدرسے کے مطعم جہاں روٹی کھاتے ہیں اس میں کھانا شہی بھی ہے اور لذیذ بھی. شہی کا مطلب کہ جو آدمی کو اچھا لگے. لا اتناول الطعام خارج الجامعہ، جامعہ کے باہر میں کھانا نہیں کھاتا. انا افضل القهوہ بالحلیب والسکر، میں قہوہ یعنی چائے حلیب اور سکر والی پسند کرتا ہوں، دودھ اور چینی والی. علی المائدۃ طبق، مائدہ دسترخوان پر ایک طبق ہے. وملعقۃ، اور ایک پلیٹ ہے. طبق سے مراد بڑا پلیٹ. ٹھیک ہے. وملعقۃ، اور ایک چھوٹا چمچ ہے. وشوکۃ، اور ایک کانٹا ہے. وسکین، اور ایک چھری ہے. تعبیر شفوی. تکلم عن الطعام. کم وجبۃ فی اليوم؟ متى تفطر؟ متى تتغدى؟ ليس تتغذى. متى تتغدى؟ متى تتعشى؟ ماذا تقول قبل الأكل؟ ماذا تقول بعد الأكل؟ من هو الطباخ؟ أين تتناول طعامك؟ عجب عن الأسئلة التالية: كم وجبة تأكل في اليوم؟ ماذا تأكل في الفطور؟ الدجاج تفضل أم السمك؟ هل تأكل كثيرا في الغداء؟ هل الطعام في مطعم الجامعة لذيذ؟ ما الطعام الذي تفضله في العشاء؟ كم مطعما في الجامعة؟ متى تفطر؟ الماء البارد تفضل أم الحار؟ اذكر أسماء الوجبات الثلاث.
اقرأ واکتب فی دفتری کا، اس کو پڑھو اور اپنے رجسٹر میں لکھ لو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ ان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر اس کو پسند کرتا تو کھا لیتا، پسند نہ کرتا تو چھوڑ دیتا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، لیکن یہ روایت صحیح بخاری سے لیے۔ نقول بعد الاکل، کھانا کھانے کے بعد ہم کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے۔ فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ، اگر وہ بھول جائیں کہ اللہ کا نام شروع میں لے فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس طرح پڑھ لیں۔ یہ دعا ہے کھانا کھانے کا۔ اچھا، المستشفى الحوار الاول عثمان فی غرفۃ الطبیب، ڈاکٹر کے کمرے میں۔ الطبیب، ڈاکٹر پوچھتا ہے بما تشعر، آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ اشعر بصداع، مجھے سر کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ متى شعرت بهذا الصداع، اس صداع کو، اس سر کے درد کو کب سے محسوس کرتے ہو؟ امس، فقط کل سے۔ هل تناولت دواء، کیا آپ نے دوائی کھائی ہے؟ نعم تناولت قرصا من المسکن ولم يذهب الصداع، میں نے ایک قرص مسکنات میں سے، دوائیوں میں سے، یعنی جو آرام دہ دوائی ہے اس میں سے ایک گولی میں نے کھائی ہے لیکن سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ هل شعرت بهذا الصداع من قبل، کیا اس سر کے درد کو پہلے بھی آپ محسوس کرتے ہو، یعنی اس سے پہلے بھی یہ درد آپ آیا ہے؟ لا هذه اول مرہ، نہیں یہ پہلی دفعہ ہے۔ ارقد على هذا السرير للفحص، یہ اعلیٰ غلط لکھا ہے، اعلیٰ وہی حرف جر ہے۔ ارقد على هذا السرير، اس چارپائی پر لیٹ جاؤ، للفحص، چیک کرنے کے لیے۔ بعد الفحص، جب چیک کیا تو پھر کیا کہا؟ طبیب نے کہا بک زکام و حمى خفیفہ، آپ کو زکام بھی ہے اور تھوڑا سا بخار بھی ہے۔ اذهب الى الصیدلیہ، اور آپ صیدلیہ چلے جاؤ، میڈیکل سٹور چلے جاؤ، وخذ هذا الدواء، اور یہ دوائی لے لو۔ عثمان شکرا لک یا دکتور، دکتور کہتا ہے لا شکر علی واجب ارجع بعد اسبوع، ایک ہفتے بعد دوبارہ آؤ، کیا بھی ذبح کیا آپ کو، دوبارہ بھی ذبح کر لو، ڈاکٹروں کی عام حالت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ دوبارہ ایک ہفتے بعد آ جاؤ؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دوائی پہ یقین نہیں ہوتا، کہیں تو صراحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس دوائی جو میں آپ کو دے چکا ہوں 2000 کا 3000 کا، اس سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر دوبارہ آنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکیم ہے، حکیم کو اپنے نسخے پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خواہ اپنے کاروبار کی غرض سے، اپنی تجارت کی غرض سے وہ دوائی تو بہت دے دیتا ہے، ایک چیز کے لیے مفید ہوگی اور 10ویں چیزوں کے لیے، 10 چیزوں کے لیے وہ مضر ہوگی، اس طرح سے دوائیاں دیتے ہیں۔ اور جب حکیم مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایک نسخہ دیتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول استطلق بطن اخی، میرے بھائی کا پیٹ چالو ہو گیا ہے، مطلب اس کو موشن لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلایا تو اس کا پیٹ اور جاری ہو گیا، زیادہ بڑھ گیا اس کا موشن۔ پھر آئے اللہ کے رسول، وہ تو موشن اور بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ تیسری دفعہ آیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول اور زیادہ بڑھ گیا اس کا موشن، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، فرمانے لگے صدق اللہ وکذب بطن اخی کا، اللہ نے سچ کہا ہے، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، جاؤ اس کو اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ جب اس کو اس دفعہ شہد پلایا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا، وہ دست رک گئے۔ تو گویا جہاں پر حکیم مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نسخے کو بدلتا نہیں رہتا، یہاں پر حکیم سارے مضبوط نہیں ہیں، سارے ناقص ہے، تجربہ بھی کرنے والے ہیں، تجربہ کار کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ارجع بعد اسبوعین، ایک ہفتے کے بعد واپس آؤ۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، اس طرح کہتے ہیں، اور ہر جگہ تقریباً یہ مسئلہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اکمل الجمل الآتیہ بکلمات مناسبہ، ضع الحرف المناسب مما بین القوسین فی المکان الخالی۔ استمع وردد واکتب فی دفتری کا۔ یفحص الطبیب المریض، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے۔ یمسک الطبیب السماع، طبیب جو ہے ڈاکٹر وہ سماعہ کو، وہ جو کان میں لگاتے ہیں
لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جیسے سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ اکثر ڈاکٹروں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں، بس وہ ویسے ہی کان میں لگا لیتا ہے، ادھر وہ لوگوں کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو مریض ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یار ڈاکٹر نے بہت اچھی چیک اپ کر لی، تو فرمایا کہ وہ سماع جو کان میں لگاتا ہے اس کو ڈاکٹر نے اپنے کان میں لے لیا۔ یتناول المریض الدواء، مریض دوائی کھاتا ہے۔ ینام المریض علی السریر، مریض چارپائی پر لیٹتا ہے، سوتا ہے۔ تدریب الرابع، استمع وردد واکتب فی دفتری کا۔ یفحص الطبیب المریض، یمسک الطبیب السماع، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یخرج المریض من المستشفى، مریض مستشفیٰ سے نکلتا ہے۔ یشعر المریض بالحمى، مریض بخار کو محسوس کرتا ہے۔ یجلس الطبیب فی مکتبہ، اپنے مکتب میں بیٹھتا ہے ڈاکٹر، اپنے آفس میں۔ اعط لکل عبارۃ رقم، ہر عبارت کو رقم الکلمۃ التی تناسبها کما فی المثال، جس طرح مثال میں ہیں اس طرح سے ہر ایک کو مناسب کلمہ دے دو، ٹھیک ہے۔ ہر عبارت کو اس کلمے جو اس کے ساتھ مناسب ہو اس کا نمبر دے دو۔ الصداع ہے، الصداع، ٹھیک ہے۔ اس کی جو جگہ ہے علم فی الراس، یہ اس کی مناسب عبارت ہے، یہاں نیچے مثال دی ہے، ادھر ایک لگا لیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اب المغص، المغص یہ ظاہر بات ہے علم فی البطن، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور پھر الطبیب، ٹھیک ہے، الطبیب یفحص و یکتب الدواء، یہ اس کے ساتھ لگتا ہے، باقی آپ خود جوڑ دو۔ یہ بھی تمرین ہے، اس کو بھی حل کر لیں تاکہ آگے کچھ اور پڑھ لیں۔ فی قسم امراض الاذن والانف والحنجرہ، یہ ہیں امراض کان کے اور ناک کے اور حنجرہ کے، یعنی حلق کے۔ بما تشعر، مریض ماذا، طبیب ماذا بک، آپ کو کیا ہے؟ بی علم فی الاذن، میرے کان میں درد ہے، لا اسمع بوضوح، میں اچھی طرح سے نہیں سنتا، اس وجہ سے تو پوچھتا ہے ماذا۔ فی الیمنی ام فی الیسری، کیا دائیں میں یا بائیں میں؟ المریض فی الیمنی، دائیں میں۔ حل یخرج سائل منہا، کیا اس سے کوئی بہنے والا نکلتا ہے؟ نعم، جی ہاں نکلتا ہے۔ ورائحتہ کریہہ، اور اس کی بدبو بہت مکروہ ہے، بہت برا ہے۔ سأفحص اذنک بالمنظار، میں منظار کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے میں آپ کے کان کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ منظار اس کو کہتے ہیں کہ جو دوربین ہوتا ہے ان کے پاس۔ الطبیب یفحص اذن المریض بالمنظار، پھر اس کے بعد ان کو کہتا ہے فی اذنک التہاب، آپ کے کان میں انفیکشن ہے، التہاب، نعم جی ہاں، وہذہ قطرۃ للاذن، اور یہ قطرہ ہے کان کے لیے، قطرھا فی اذنیک مرۃ کل 4 ساعات، اپنے دونوں کانوں میں اس کو ڈال دو ہر 4 گھنٹے میں ایک دفعہ۔ شکراً، ڈاکٹر کہتا ہے عفواً۔ الشفاء من اللہ، الطبیب فی العیادہ، طبیب عیادت میں ہے، عیادت سے مراد وہ جگہ جہاں پر وہ لوگوں کو چیک اپ کرتا ہے۔ الشفاء من اللہ، واذا مرضت فهو یشفین، من الدواء، دوائی میں سے اقراص بھی ہوتے ہیں، شراب بھی ہوتا ہے، حقن بھی ہوتا ہے، گولیاں بھی ہوتی ہیں، شربت بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی ہوتے ہیں کیا نام ہے، انجیکشن۔ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہے۔ لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ یاخذ المریض الدواء من الصیدلیہ، بیمار دوائی لیتا ہے میڈیکل سٹور سے۔ مکث المریض بالمستشفى 3 ایام، مریض مستشفیٰ میں 3 دن رہے۔ سأل الطبیب المریض اسئلہ، طبیب نے مریض سے سوال پوچھے۔ تناول الطعام بانتظام، ایک منظم طریقے سے کھانا کھاؤ، خاص طور سے ابھی عید کے کھانے ہیں تو اس کو بھی انتظام کے ساتھ کھاؤ، یعنی صبح، دوپہر، شام، اس طرح نہیں کہ ہر دفعہ جب بھی کھانا آئے تو آپ بیٹھے ہو، ایسا نہ ہو۔ حرارت کا مرتفعات، آپ کی حرارت زیادہ ہے۔ کتب الطبیب طریقۃ تناول دوا،
کھانا کھانے کا عفواً دوائی کھانے کا طریقہ ڈاکٹر نے لکھ لیا۔ خلع طبیب الاسنان ضرسی، طبیب الاسنان نے میرے دانت کو نکالا۔ هذه قطرۃ للعین، یہ قطرہ ہے عین کے لیے، آنکھ کے لیے، ظاہر بات ہے سر کے لیے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے عین لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مرتب کر لو، اپنی طرف سے جملے بناؤ اس کے، یہ بھی ہیں، یہ بھی آسان ہے۔ فحص یفحص والمستشفى سریر، یہ مفردات ہیں۔ الدرس السابع وحدۃ النشاط والمراجعہ، نشاط اور مراجعے کا وحدت یونٹ۔ اولا فکر ثم اجب، ماذا تقول عندما تقابل صدیقک، آپ پہلے سوچو پھر جواب دو۔ جب آپ اپنے بھائی سے، ساتھی دوست سے ملو تو اس کو کیا کہو گے؟ ماذا تقول عند الوداع، وداع کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں کیا کہو گے؟ ما تحیۃ الاسلام، اسلام کا تحیہ کیا ہے؟ ما تحیۃ العید، عید کا تحیہ کیا ہے؟ عید کی مبارکی کے وقت لوگ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ذهبت لعیادۃ صدیقک فی المستشفى ماذا تقول له، اپنے دوست کی عیادت کے لیے مستشفیٰ چلے گئے تو آپ اسے کیا کہو گے؟ ماذا تقول عندما تدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہو گے؟ ماذا تقول ان اردت فعل ای عمل فی المستقبل، مستقبل میں کوئی بھی کام کرنا ہو آپ نے تو آپ کیا کہو گے؟ کیف حالک، مرحبا، اہلا وسہلا، اہلا بکم، کل عام وانتم بخیر، عید سعید، من فضلک تہانینا، لا استطيع، مناسبة طيبة، لا أصدق، أليس كذلك، وداعا إلى اللقاء بكل سرور، شكرا جزيلا، وفقك الله۔ تعبیرات ہامہ، بخیر، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ تعبیرات ہامہ، ثانیاً تعبیرات ہامہ، یہ مہم تعبیرات ہیں جو عام طور سے کہے جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر، جو جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، تو انہی میں سے کوئی پسند کر کے آپ نے بتا دینا ہے۔ اسئلہ عامہ، هل الماجع قریب من الشعبہ، أين تصلي الجمعة، كيف حال والدك، أين تتغدى، من يعالج المريض، من أين تشتري الفاكهة، ما لغتك۔ اكتب أسئلة لهذه الأجوبة، هذا تكتبون۔ خامسا أجب عن الأسئلة الآتية بجمل مفيدة مستعينا بما فيما بين القوسين. متى تحضر إلى الشعبة؟ في الساعة 7:30. من أين أنتم؟ نحن من بلاد مختلفة، هم من بلاد مختلفة۔ اس طرح سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اختر کل کلمۃ واحدۃ من کل عمود لتکون 5 جمل مفیدہ، ٹھیک ہے، اس سے جمل مفیدے بنتے ہیں۔ مثلا اصلی الفجر فی مسجد الجامعہ، اصلی الفجر فی مسجد الجامعہ، اس طرح سے آپ نے 5 جملے بنانے۔ العلم نور، اللہ اکبر، الصبر ضیاء، استعمل الاسماء الآتیہ فی جمل من انشائک۔ اتنا کافی آج۔